السلام علیکم، میں ہوں وقار حسین، پروگرام کرنٹ افیئرس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تاجر دلشاد بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دلشاد بخاری صاحب، کراچی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، آپ سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہو، کیونکہ آپ ایک تاجر برادری کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور بہت اہم حصہ ہے ہماری معیشت کا آپ لوگ۔ حکومت کی طرف سے آپ کو جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جو کرونا کے بعد کاروبار کھول دیا گیا ہے، ان کو جو اجازت دی گئی ہے کاروبار کی 5 دن کی، تو اس سے آپ مطمئن ہیں اور باقاعدہ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے ان 5 ایام میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ کا نوٹس دوں گا کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے تاجر برادری کے لیے یہ ایشوز پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اصل ساری چیز یہ ہے کہ کرونا وائرس چائنا سے شروع ہو کے جب پاکستان آیا تو اس کو لایا گیا، امپورٹ کیا گیا، اس کے روکنے کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ پھر اس کے بعد WHO نے اس کی وہ تصویر کشی کری اور محکمہ صحت کو ایسی معلومات فراہم کری کہ جس سے اس کا ایک ہیبت ناک تصور پاکستان کی لوگوں میں پھیلایا گیا، اور پھر وہی ہوا کہ حکومت سندھ نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا ہمیں مطالبہ کر دیا اور کہا کہ 18 مارچ سے کاروبار بند کر دیا جائے 15 دن کے لیے۔ اب چونکہ تاجر سہمے ہوئے تھے اور اس وبا سے بالکل ہی ناآشنا تھے، اس وجہ سے انہوں نے مانوان کسی قسم کی پس و پیش کے بغیر آمنا صدق نہ کہہ کے کاروبار بند کر دیا۔ لیکن پریشانی اس وقت بڑھی جب حکومت صحت کے محکمے نے اور حکومتوں نے کسی قسم کی کوئی اپنی کارکردگی نہیں دکھائی، بلکہ جب کیس بڑھے تو انہوں نے مزید ایکسٹینشن کر دی اس لاک ڈاؤن کے اندر۔ اب ایسے میں تاجر برادری، خصوصاً شاپ کیپر جن سے میرا تعلق ہے، جن ایسوسیشن کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، جس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، الائنس آف آرام باغ مارکیٹ، جس کے 42 مارکیٹس ہیں، اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہینڈ ٹو ماؤتھ یا رینٹڈ بیس پر شاپ سے لیے ہوئے ہیں، کرایہ ہے، افراد کی تنخواہیں ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے اخراجات ہیں، یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، وہ ان کو پریشانی کا باعث بنے، کیونکہ پہلے ہی آپ کے علم میں ہوگا کہ معاشی صورتحال کو اتنی بہتر نہیں چل رہی تھی، کاروباری صورتحال اتنی بہتر نہیں تھی، کیونکہ کچھ حکومتی پالیسیاں کے خلاف تاجر سراپا احتجاج تھے۔ اب ایسے میں جب یہ 15 دن کا لاک ڈاؤن ہوا تو اس کو تو غنیمت جانا گیا کہ چلے اگر وبا پر پیش بندی ہو جاتی ہے، قابو پا لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ناٹ بیڈ۔ لیکن جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی اور کسی قسم کا پھر ریلیف فراہم نہیں کیا گیا اور وداؤٹ اینی بریک اینڈ فل اسٹاپ ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، تو وہاں تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑی اور شاپ کیپرز ایز اے ایسوسیشن پرسن ہمارے پاس آئے، پھر ہم نے اپنے اکابرین سے بات چیت کری اور پھر ہمارا احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں بہرحال حکومت نے اپنے کچھ نرمی دکھائی اور ہمیں کام کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے، لیکن وہ مواقع نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جب آپ اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں تو کسٹمر سے ریلیٹڈ افراد جو ہیں اور کاروبار کی جو ڈیلی ویجز کے کام کرنے والے، جب ان کے کاروبار بند کر دیے جائیں گے تو ان کے پاس سروائیول آف منی جب نہیں آئے گی تو کاروبار کیسے ہوگا؟ صورتحال یہ ہوئی کہ اب کاروباری معیشت تو اپنی جگہ ہے، حکومتی معیشت اپنی جگہ ہے، لیکن کسی قسم کا حکومت نے ریلیف نہیں فراہم کیا گیا، اور فی شاپ کیپر اسٹیمپ 8 سے 10 لاکھ روپے کے انڈر سپرویژن، انڈر قرض کے کوش تلے دب گیا ہے۔ اور اب آگے آنے والے دنوں میں اگر کوئی اچھے اقدامات نہ کیے گئے، حکومت کی طرف سے ریلیف فراہم نہیں کیا گیا، ٹائمنگ نہیں بڑھائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا دلشاد بخاری صاحب، حکومت کی طرف سے تو خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا کرونا کی صورتحال کے بعد، جب کاروبار کی بندش کو دوبارہ جو ہے کہ کھولا گیا کاروبار کا، تو تاجروں کے لیے حکومتی سطح پر ایک اعلان کیا گیا تھا پیکج کا، اور بلوں کی مد میں بھی کہا گیا تھا کہ ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو یہ وعدے وفا ہو سکے ہیں، یا مطلب آپ کو کس حد تک حکومتی سطح پر جو ہے کہ معاونت مل سکی ہے اس صورتحال کے تدارک کے لیے؟ بہت شکریہ، بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے مجھے دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ہمارے یہاں کے حکومتوں کے وتیرے ہیں کہ جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے وعدے وعید کر کے ووٹ لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے علم میں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز یوزول اس سے پچھلی حکومتیں بھی اور موجودہ حکومت بھی جب وہ حکومتی سطح پر آتے ہیں اور ان کو مسائل اور حقائق کا اعلان ہوتا ہے کہ ہاں جی اب یہ مسائل ہیں اور ان کو چلانے کے لیے یہ مسائل ہیں اور یہ وسائل ہیں، تو بھی وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں اور
ہماری اسٹیبلشمنٹ پھر چلاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے چلنا ہے. آپ آ تو گئے ہیں لیکن اب اس گھر کے اندر وہ جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو ہمارا چلانا پڑے گا. تو وہ جو وعدے ہوتے ہیں وہ وعدے ہی رہ جاتے ہیں. اب اب اس میں بھی یہی ہوا کہ جب ہماری طرف سے تاجر برادری کا خصوصاً پریشر بڑھا تو انہوں نے ہم سے یہ وعدے ضرور کیے کہ ہم بلا سودی قرضے بھی دیں گے اور ہم شرح سود میں بھی کمی کر دیں گے اور یوٹیلیٹیز میں بھی ریلیف دیں گے. لیکن ہوا کچھ نہیں. ہاں یہ ضرور ہوا کہ بڑے جو صنعت کار ہیں ان کو نوازنے کے لیے جو 11% 13% سود کی شرح چل رہی تھی وہ 7-8% پر آ گئی تو وہ ان کے لیے بینیفٹس ہوا. لیکن ایک تاجر آپ کو علم ہے کہ تاجر نبیوں کا پیشہ ہے اسمال اور ہم ٹریڈرز لوگ کو، نہیں چھوٹے چاہتے کہ صنعت کاروں کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا حکومت کی جانب سے. چھوٹے جو تاجر ہیں، اسمال ٹریڈرز ہیں، ان کی کوئی معاونت نہیں کی جا رہی حکومتی سطح پر. ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. نہ یوٹیلیٹی سطح پر کوئی معاونت کی گئی نہ کسی قسم کا کوئی ریلیف پیکیج اناؤنس کیا گیا بلکہ ابھی نیا بجٹ لانچ ہو گیا اور اس کے اندر مزید ٹیکسیشن کی جو مقدار ہے وصولی کا ہدف جو ہے وہ بڑھا دیا گیا پچھلے سال کی نسبت. جبکہ پورا سال مارچ سے لے کر اب تک جو ہے وہ کاروباری صورتحال بندش کا شکار ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے ریونیو کو بھی جو وصولی میں بہت مشکلات پیش آئیں گی اگر وہ دانشمندانہ اقدامات کچھ کریں. محکمہ خزانہ جو ہے اور وزارت تجارت مل کر کوئی ایسا ریلیف پیکیج فی الفور تاجروں کے لیے، چھوٹے تاجروں کے لیے لانچ کریں، بلا سودی قرضے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پٹڑی پر آ جائیں گے کاروبار. اب سن تو یہی رہے ہیں کہ حکومتی میڈیا ہی بتا رہا تھا اور حکومتی اراکین ہی بتا رہے تھے، وزراء بتا رہے تھے کہ بڑھ رہا ہے اور اب اس کو بتدریج کمی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور 15 سپٹمبر سے ہو سکتا ہے کہ کاروبار کو معمول کے مطابق لے آئیں کیونکہ اسکولز کا اعلان ہو چکا ہے، شادی ہال وغیرہ کا اعلان. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جو سابقہ حکومت کے جو سابقہ ادوار کی حکومتیں تھی وہ تمام جو نجی سیکٹر تھے، پبلک پرائیویٹ سیکٹر تھے، ان کو ساتھ لے کر کے چلا کرتی تھی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ برادری نے مسائل کے حل کے لیے ایک وزارت تجارت کے ساتھ جو ہے کہ مسائل ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے. بقول آپ کے کہ حکومت نے اپنے وعدے وفا نہیں کیے. کوئی یوٹیلیٹی مد میں ہمیں جو ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ معاونت نہیں کی ہے، کوئی بلا سودی قرضے ہمیں نہیں فراہم کیے گئے چھوٹے تاجروں کو. تو آپ نے اپنی آواز کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی ہے کہ حکومتی سطح پر اپنی آواز کو پہنچایا جائے؟ آپ ایک بحیثیت نمائندہ، آپ 42 جو آپ بقول آپ کے ان کو نمائندہ تنظیم کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں، تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ حکومتی ایوانوں پر اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے تھوڑا سا کردار ادا کریں؟ آپ نے ابھی تک کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ جو ابھی تک آپ کو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا حکومت کی سطح پر، تو ان کے وعدے یاد دلانے کے لیے آپ جو ہے کہ گورنر تک کی کیوں نہیں رسائی کو ممکن بناتے آپ؟ نہیں جی بہت شکریہ. اصل میں ہماری پہلے گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تو اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ ناراض ہو گئے. پھر وزیر اعلیٰ سندھ سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے یقین دہانیاں کرائیں. لیکن اب تو ہمیں ڈر لگنے لگا ہے کہ جتنی ہم فرمائشیں کرتے ہیں اتنی زیادہ برڈن تاجر اور عوام پر ڈال دیا جاتا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، ایسے میں بجلی کے نرخ بڑھانے کے آرڈر جاری کر دیے گئے. ایسے میں بلا چیکنگ کے ایوریج بل جو پچھلے سالوں میں کاروبار کے دنوں میں بل تھے وہ ادھر ان دنوں میں جب کاروبار بند تھے وہ بل بنا کر کے بھیج دیے گئے اور 20-20 ہزار 25-25 ہزار کے بل بھیج دیے گئے. اب یہ تو حکومتی پالیسی ہے اور یہ نظر ثانی کیا کریں گے. تو اس وجہ سے اب اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک احتجاج کا راستہ رہ جاتا ہے. کراچی شہر کے اندر جو روشنیوں کا شہر ہے کراچی، 5 منٹ کی بارش ہوتی ہے اور جل تھل ایک ہو جاتا ہے. گندگی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے 5 منٹ کی بارش کے بعد. حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے صفائی ستھرائی کے اقدامات سے آپ تاجر برادری مطمئن ہے؟ جناب تاجر برادری تو کہہ کے تھک گئی کہ یہ کراچی جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ یہاں پر دو طبقات کی جنگ نے پورے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی. مقصد یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ کری ہوئی ہیں. ایک طرف میونسپل کارپوریشن کے میئر ہیں وسیم اختر صاحب تو دوسری طرف وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب ہیں.
اور دونوں ہی ذمہ داریاں پوری کرنے پر ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن تکلیف اور پریشانی کراچی کے عوام کو اور بالخصوص کراچی کے تاجروں کو، کیونکہ جب وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے مارکیٹ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ دکانوں میں محبوس اور قید ہو جاتے ہیں. روڈوں پہ پانی ہوتا ہے، کسٹمر آ نہیں سکتے، اور ایک طرف کرونا وائرس نے پہلے ہی کاروبار کو تباہ اور برباد کر رکھا تھا، اور معاشی بدحالی کے شکار ان ٹریڈرز کے لیے یہ بارش بھی بجائے باعث رحمت کے باعث وبال ہو گئی. اور جب اداروں سے اس بارے میں بحث پرس کی گئی تو بجائے یہ کہ اس کا حل ہوتا، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو گئی. اصل اس کا حل یہی ہے کہ ایک مقتدر کور کمیٹی فوج کے حوالے سے، این ڈی ایم اے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ہو گیا نا، ایک برڈن اس ٹائپ کا ہو گیا کہ جس میں ہمیں پھر ایسے ادارے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جو کمیٹڈ ہو کام کے اندر. اور الحمدللہ ابھی کچھ 4-5 دنوں سے کام شروع ہوا ہے، متوقع آج بارش ہوئی بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے کس حد تک کراچی والے ریلیف پاتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ کاروبار منسلک ہوتا ہے حالات کی آمد و رفت پر، ٹریفک کی روانی پر. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کاروبار آٹومیٹکلی متاثر ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس بقرعید کی چھٹیوں کے بعد کاروبار شروع ہوا تو اب یہ بارش کا ایک اسپیل آ گیا ہے، اور اس اسپیل میں ہم لوگ خوفزدہ یوں ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو اسپیل گزرا ہے اس کے اندر گھروں میں پانی گھس گیا، کاروباری زندگی معطل ہو گئی، لوگوں کے جانور بیچارے بہہ گئے، کچھ کرنٹ لگنے سے افراد کی ہلاکتیں ہو گئیں. تو یہ سب کچھ کراچی نے دیکھا. ہم تو بارہا مشورہ یہی دیکھ چکے ہیں کہ رائٹ ٹول فار دا رائٹ جاب، جس شخص کا کام ہے اس سے کام لیا جائے، اس کو اس کی ایبلٹی کے حساب سے کام دیا جائے گا تو وہ کام کرے گا. اب ایک آدمی جو یہاں کے محل وقوع سے واقف ہی نہیں ہے، اس سے آپ کہیں گے گجر نالہ کہاں ہے تو وہ ڈیفینس میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ ہے گجر نالہ، کیونکہ اس کو جو انفارمیشن ہے. اسی طریقے سے مقامی افراد کی کارکردگی کو آزمایا جائے، ان کی صلاحیتوں سے کام لیا جائے، تعصب سے بالاتر ہو کے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کام کیا جائے گا، آنیسٹی کے ساتھ کام کیا جائے گا، تو وسائل اور مسائل کا جو بیلنس ہے اس سے کچھ بہتر کارکردگی نظر آئے گی. یقیناً آپ نے بالکل وجہ فرمایا. مقامی لوگوں سے تو ہم نے یہ تجربات دیکھے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا جو ہے اگر لسانیہ سے پاک ہو کر یہ بات کی جائے تو یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت تھی اور ان کا میئر تھا، ان کے وزراء تھے. تو کراچی کے اندر اب جیسے کہ حکومت تبدیل ہوئی، پیپلز پارٹی کے بعد حکومت آ گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا کام کرنے کی ابھی اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں دونوں جماعتوں کے پاس جو کردار ادا نہیں کر رہے؟ کراچی ایک لاوارث کی صورتحال چھوڑا ہوا ہے کراچی کو، تو اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیے ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو میں ہدف تنقید صرف اس لیے نہیں بناؤں گا کہ وہ ہمارا کراچی کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ رائٹ ٹول فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کو جو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، اگر ان کو فل پاور کے ساتھ دیا جائے مواقع تو وہ انشاءاللہ کام کر کے دکھائیں گے. ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی ذاتی اختلاف تاجروں کی نہیں ہے. ہم یہ ایک بات یہ کہتے ہیں بلکہ آپ کے پاس اس ٹائم پر بہت اچھا موقع ہے، آپ ون اینڈ اونلی سندھ کی بڑی جماعت ہیں. ویسے تو وفاق سے نمائندگی رکھتے ہیں لیکن اس ٹائم پر کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، دارالخلافہ ہے، اور آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اس کا دل جیت لیں. یہاں اپنی کارکردگی، اپنے کام کی صلاحیتوں سے کراچی والوں کے دل جیت لیں، یہاں سے آپ پوری سیٹیں لے جائیں، کیونکہ کراچی والے کام کے منتظر ہیں. صلاحیتوں کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو کراچی والے آپ کو ویلکم کریں گے. کراچی نہ ایم کیو ایم کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے. وہ صرف ان کے ساتھ ہے جو ان کو ریلیف، ان کے دکھ کے مداوع، ان کے کاروبار کے اندر حائل رکاوٹوں کو دور کرے گا. تو کئی مرتبہ اس سلسلے میں جو اکابرین ہیں یا پیپلز پارٹی سے وابستہ سینئر لیڈر ہیں ان سے بات چیت ہوئی کہ بھائی آپ لوگ اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے، کیوں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی بھی آپ کی نیڈ اور ضرورت ہے. یہاں سے آپ وسائل تو لے رہے ہیں لیکن اس کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. ان کے پاس یہ ہے کہ ٹیم ورک جو ہے وہ اندرون سندھ سے آتی ہے، جو ان مسائل سے ناآشنا ہوتی ہے، ان کو جو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے وہ اس کے حساب سے
سیٹوں پہ بیٹھ کر جواب دہ ہو جاتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ابھی مذاق خیز بات یہ کہ اورنگی ٹاؤن میں پانی کی ندیاں چل رہی تھیں اور ناصر شاہ صاحب کو گھما پھرا کے لیا اور کہا کہ وہ تو پرانی ویڈیو دکھائی گئی تھی اور اورنگی ٹاؤن میں تو سب سکھ اور چین ہے۔ اسی طریقے سے بہت میڈیا چینلز نے جب بہت ساری چیزیں نمائش کے طور پر دکھائیں کہ یہ ڈیفنس کے اندر صورتحال ہو رہی ہے، یہ اولڈ سٹی ایریا کے اندر حالت ہے، یہ جوہر کے اندر صورتحال ہے، یہ اورنگی میں حالت ہے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ سندھ گورنمنٹ جو ذمہ دار ہے محکمہ بلدیات، اس کو اس کی آگاہی اور اس کا تدارک کرے۔ پھر ہوا یہی کہ آپس کی چپکلش کی وجہ سے وفاق کو حصہ لینا پڑا اور پھر این ڈی ایم اے نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے باقاعدہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق نالے صاف کرنے کا کام شروع کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان سے ہمیں فیض مل جائے اور کچھ بہتری آ جائے اور یہ جو حالیہ اسپیل ہے اس میں ہمیں وہ تکلیف، وہ پریشانی نہ دیکھنی پڑے جو ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھی۔ اچھا بخاری صاحب، جس طریقے سے کرونا وبا پر قابو پایا گیا ہے کچھ حد تک، اور آپ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے مستقبل میں اگرچہ اس کرونا وبا میں دوبارہ زور آتا ہے، تو کیا تاجر برادری اس امر کی متحمل ہے کہ دوبارہ کاروبار کی بندش کو اگر قدم بڑھایا گیا خدا نہ خواستہ، تو تاجر برادری متحمل ہے اس چیز کی دوبارہ ایک مرتبہ پھر؟ دیکھیے، بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ویلڈ پوائنٹ والا اس ٹائم پہ کہ پھر کیا ہوگا۔ اصل میں اس ٹائم پر کیا ہوگا، ابھی تو فی الحال فوری جو صورتحال ہے وہ ہٹ بھی جاتا ہے، کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق بھی آ جاتی ہیں، تب بھی چونکہ محرم الحرام میں چھٹیاں ہیں اور یہ سیزن چل رہا ہے بارشوں کا، اس میں کاروبار میں کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ ابھی جو مسائل کا شکار ہے تاجر برادری وہ ہے کاروبار میں ڈسکنٹینیوٹی، چھٹی، کاروبار چھٹی، ڈسٹارشن، پھر کوئی مسائل، پھر کوئی جھگڑا، پھر کوئی آپس میں چپکلش، پھر کوئی سیاسی ڈس اسٹیبلٹی۔ مقصد یہ تمام چیزیں جو ہے تاجر اسٹاک میں بھی دیکھتا ہے اور پرسنل جو شاپ کیپرز ہیں وہ بھی اس کو فیس کرتے ہیں۔ اب رہ گئی آپ کا سوال کا جواب کہ کرونا وائرس اگر جس طریقے سے میڈیا نے پہلے بڑھایا تھا اور حکومتی اداروں نے بڑھایا تھا، ہمارے پاس تو اس کے اعداد و شمار کا پہلے بھی ذریعہ میڈیا تھا یا حکومتی ادارے تھے، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی واقع ہو گئی، کل پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں بڑھوتری ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جامع حکمت عملی محکمہ صحت اور کوئی ایس او پیز کے ساتھ ان مارکیٹوں کے باہر اپنے کیمپس لگائے گی، اس میں اویئرنیس دے گی، تو پھر یہ مسئلے کا حل ہوگا، اس کے علاوہ اس کا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ دشال بخاری صاحب، جس طریقے سے یہ 2.5 ماہ 3 ماہ کا کم بیش دورانیہ تھا، بند رہا کاروبار، اور یہ یومیہ بنیاد پر اور اب تک جو کہ قومی معیشت کو کتنا نقصان پہنچ سکا، آپ کائنڈلی یہ بتا سکیں گے ہمیں اندازے کے مطابق؟ دیکھیے، میں اندازاً بتاؤں گا کہ تقریباً 5 ارب ڈالر کا تو نقصان ہو چکا، کیونکہ درآمد کے اوپر جو ڈالرز کی فلکچویشن ہوئی تو درآمد میں کمی واقع ہوئی، جو ٹیکسیشن کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں حکومت کو ملا کرتے تھے وہ نہیں ملے۔ دوسری طرف ڈالر اپنا شوٹ کر گیا اور درآمدات اگر نہیں ہو سکی تو برآمدات بھی نہیں بڑھی، یعنی چلے اگر ایک چیز درآمدات کم ہوئی اور برآمدات بڑھ گئی تو حکومت کو ریونیو کے صورت میں، فارن کرنسی کی صورت میں، ریمیڈنس کے صورت میں کچھ ملتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے حکومتی پالیسیوں کی، چونکہ اب چھوٹا منہ اور بڑی بات مجھے بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں حکومت کی اس طرف تنقید کروں، کیونکہ میں کوئی سیاسی نمائندہ نہیں ہوں اور یہ بات سیاسی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان سے باہر کے جب بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس حکومت میں آ جائیں گے تو پھر انہیں اس گراؤنڈ ریئلٹی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں حکومت کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کی صلاحیتوں پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیم کم از کم گراؤنڈ ریئلٹی سے جڑی ہوئی ٹیم اگر لے کر آئیں گے، عوامی سطح کی لیڈرشپ لے کر آئیں گے تو وہ انشاءاللہ مسائل کے حل کے سلسلے میں ان کی اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں ان کے ساتھ معاون اور مددگار ہوگی۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے نامزد کردہ ٹیکنوکریٹس آئیں گے تو وہ چونکہ ان گراؤنڈ ریئلٹی سے ناواقف ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائپ کی اسکیمیں بتاتے ہیں، اس ٹائپ کے ٹیکسیشن لگاتے ہیں جو عام عوام کے اوپر تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور ان کی معاشی زبو حالی کا باعث بنتے ہیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے یہ بہت بڑا اماؤنٹ تھا، $5 ارب کوئی کم نہیں ہوتا ہے کہ ایام میں 2.5 ماہ کے دوران کے اندر پاکستان کی قومی معیشت کو $5 ارب سے $2.5 کا نقصان ہو گیا ہے. آپ کے نزدیک کون سی ایسی پالیسیاں ہیں جو کاروبار میں بہتری کا باعث بن سکتی ہیں؟ کچھ حکومت کو تجاویز آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ماشاء اللہ حکومت میں ٹیلنٹڈ افراد کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نا تجربے کاری کے باعث ان لوگوں کو جو ان کی گڈ بک میں ہیں، یا ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کی مجبوریاں ہوں، تو وہ ان لوگوں کو حکومت میں لے آئے ہیں جو اس کے رائٹ ٹول فار دا رائٹ جاب کے شعبے میں فٹ نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ 3 شعبے ہوتے ہیں، ایک خارجہ، ایک داخلہ اور ایک ٹریڈز کی فائنانس. تو فائنانس کے اندر بھی اب تک تجربات ہو رہے ہیں، اور خارجہ میں جو ہے وہ ہماری پالیسی چونکہ صرف انڈیا تک محدود رہ گئی ہے. ہم نے ابھی تک اپنے ان ممالک سے روابط قائم نہیں کیے کہ جہاں ہماری خام اشیاء یا ہماری تیار پروڈکٹس جا کر کے ہماری تجارتی کیپٹل کو بڑھا سکیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکیں. اس طرف کو توجہ نہیں بین الاقوامی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ بین الاقوامی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکے؟ ایسے اقدامات کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس خام مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے آئے، تیار پروڈکٹ نہ آئے. ہم مخالف ہیں، ہم بولتے ہیں وہاں سے خام مٹیریل آئے. سی پیک کے تحت یہاں پر چھوٹی انڈسٹریز کو فروغ دیا جائے. وہ تاجر برادری جو یہاں پر آلریڈی چھوٹے صنعت کار ہیں ان کو اس میں پریولیج اور ایڈوانٹیج دیے جائیں. جو آپ باہر کے انویسٹر کو دے رہے ہیں وہ تمام فیسلٹیز مقامی افراد کو دیے جائے تو مقامی افراد نہ صرف یہ کہ اسکلڈ ورکر پیدا کریں گے، وہ جو حکومت کا وعدہ تھا 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرنے کا، انشاءاللہ وہ بھی ہوں گی. اور سی پیک کے ذریعے سے معاشی طور سے اگر مقامی انڈسٹری کو فل فور اگر پریولیج دی جائے، ان کو اس مواقع فراہم کیے جائے اور ڈالر سے منقطع کر کے یوان سے چائنا پاک ٹریڈ کی جائے، تو اس میں کیا ہے کہ پاک روپیز کو یوان پر آئے گا تو ایک تو جو برڈن ڈالر پر آیا وہ ختم ہو جائے گا. اب وہ بین الاقوامی معاہدے ہیں یا چونکہ ہم لوگ قرض لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف اصل میں امریکہ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس بیس کے اوپر مستقلاً ہماری یہ ڈیمانڈ ہونے کے باوجود اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی کہ یوان سے ہماری ٹریڈ کر دی جائے. تو اگر را مٹیریل آئے گا تو را مٹیریل کے تحت یہاں پر مینوفیکچرنگ ہمارے پاس افرادی قوت ہے. اچھا ہم ایک زرعی ملک ہیں تو زراعت کے اندر جدید طریقوں کو انحصار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے لیے جو ہم ابھی ان دنوں میں درآمد کر رہے ہیں گندم، پہلے ہم نے برآمد کری چینی اور گندم، اب ہم درآمد کر رہے ہیں. تو یہ ہماری ناقص پالیسی کا تحت آج آٹا جو 40 روپے کلو تھا وہ 60 اور 65 روپے پر آ گیا. چینی جو 40 50 55 60 تھی وہ 78 سے 95 پر آ گئی. تو یہ وہ ناقص پالیسیاں ہیں جس کے اوپر حکومت تنقید برداشت بھی کر رہی ہے اور کمیشن بھی بنا رہی ہے، لیکن ہنوز ابھی تک اس پر کسی قسم کا ایسا فیصلہ یا ایسا عمل نہیں ہوا کہ جس سے عام عوام کو ریلیف مل سکے. تو میری تو یہی حکومت سے گزارش ہوگی کہ حکومت اپنی نیت اور اپنے افراد دونوں کو اگر مقامی سطح کے اوپر موجود صلاحیتوں سے استفادہ کرے تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف یہ کہ ملک کی معیشت اور کاروبار کے اندر ترقی بھی ہوگی بلکہ معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. قومی معیشت کی بہتری کے لیے آپ کے نزدیک کیا ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کو اٹھانے چاہیے؟ چھ پدی کا شوربہ آپ ایک عام چھوٹے تاجر سے اگر معیشت اور وہ بھی وفاق کے معیشت کے نہیں، بارے میں یہ بات بات چیت کریں گے. یہ ہے کہ آپ تاجر برادری ملک کی معیشت کی ایک قومی معیشت کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ جتنی باریک بینی سے آپ کی نظریں ہیں قومی معیشت پر، اور یقیناً ہونی بھی چاہیے، تقاضا کرتا ہے. آپ تاجر برادری کا ایک بہت بڑا آپ کا ایک رول ہے، تاجر برادری کے نمائندے ہیں آپ، تو آپ بڑی باریک بینی سے نظر رکھتے ہیں قومی معیشت پر. تو اسی تناظر میں نے آپ سے پوچھا کہ قومی معیشت میں بہتری کے لیے کن اقدامات کو اٹھانا چاہیے، تاکہ چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی سابقہ ادوار کی، وہ تاجر برادری کے نمائندوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی تھی اور ان کی باقاعدہ تجاویز سے اور ان کے مشورے سے ایک پالیسی سازی ہوتی تھی. لیکن چونکہ حالات حاضرہ میں اس طرح کا کوئی ہمیں عمل دخل نظر نہیں آ رہا، تو یہ جو لیبس ہیں، لیکن اس کے باوجود
تاجر برادری جو سمجھتی ہے کاروبار میں بہتری کے لیے کس طرح کی پالیسی بنانی چاہیے، تو چونکہ ابھی بدقسمتی سے آپ لوگوں کی کوئی وہاں پر نمائندگی نہیں ہو پا رہی ہے حکومتی سطح پر، تو آپ ان کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ بھائی اس طرح کے سٹیپ اٹھائے جائیں، اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں جو یقینی طور پر نہ صرف کاروبار میں بہتری آئے گی بلکہ اس سے قومی معیشت کو منافع بھی حاصل ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ 1 مئی 2018 کو ہم نے وزیر اعظم پاکستان موجودہ عمران خان صاحب کو اپنی آل کراچی کنونشن میں بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ جب میں برسر اقتدار آؤں گا تو چھوٹے تاجروں پر مشتمل ایک کور کمیٹی بناؤں گا، وہ ان مسائل کا تدارک کرے گی جو چھوٹے تاجروں کو درپیش ہے۔ لیکن میں نے کہا نا آپ کو کہ جب آدمی اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس پہ ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ حکومت میں آتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے ایس او پیز کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، بہت سارے ادارے اسٹیبلشمنٹ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے تحت پروٹوکول کے تحت اپنی زندگی گزارتی ہیں، اپنے مسائل، اپنے مینیفیسٹو کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے بعد پروٹوکول نے چھوٹے تاجروں سے ملنے سے روک دیا۔ کئی مرتبہ گورنر ہاؤس سندھ میں تشریف آوری ہوئی عمران خان صاحب کی، لیکن چھوٹے تاجروں سے ملاقات نہیں کی۔ اس کی بیسیکلی وجہ وہ پروٹوکول اجازت نہیں دیتا۔ اب آ جاتی ہے وہ سوال کا جواب کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ چھوٹے تاجر ہی اصل میں کسی بھی ملک کی معیشت کا بیس ہوتی ہیں، کیونکہ اگر مینوفیکچرر اپنی چیزیں پروڈکٹ بنائے گا تو بیچے گا کہاں؟ اس کو لامحالہ سیل پوائنٹ چاہیے، تو ہول سیل سے اس کی ریٹیل کی تک رسائی شاپ کیپرز ہی بناتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب تک چھوٹا تاجر خوشحال نہیں ہوگا، آسودہ حال نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوگا، جب تک ملک کی معیشت کو کچھ بھی کر لیں وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ یہی ہم نے ان سے سوال کیا تھا، یہی انہوں نے ہمیں جواب دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو چھوٹے تاجروں پر مشتمل ایک کور کمیٹی بنائیں گے جو تجاویز بجٹ تجاویز ہوں گی۔ لیکن یہاں ہوا یہ کہ جو چھوٹا امپورٹر تھا، کیری پر مال بنا، اس کے لیے کوئی سہولت فراہم کی جاتی کہ وہ باہر سے مال منگوا سکتا، را مٹیریل کے لیے ٹیکس فری قسم کی پالیسیز دی جاتی تاکہ را مٹیریل سستا آتا ہے، یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی، تیار پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتی، اس سے ملک کو زر مبادلہ ملتا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جب بڑے صنعت کار اور انڈسٹریلسٹ کسی جگہ پر برجمان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے عجلت میں اس کرونا وائرس کے اندر بھی ایک پیکیج الاؤنس کیا، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا برملا کہا کہ ہم وہ کالا وائٹ منی نہیں پوچھیں گے، جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری میں مکانات بنائے گا ہم اس کو سہولت اور فیسلٹیز کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اگر بالکل اسی طریقے سے یہ چھوٹے کاروباری حضرات کو بلا سودی قرضے بھی دیں اور ان کو اگر ڈاکومنٹڈ طور سے ان سے کوئی ٹریڈ سرٹیفکیٹ بنوا کر کے ان کو ملک سے باہر سے خصوصاً چائنا سے اگر یوان ٹریڈ کے ساتھ پاک روپیز یوان ٹریڈ کے ساتھ کاروبار کرنے دیا جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو را میٹیریل ہے وہ پاکستان میں ابھی چونکہ بننا فوری ناممکنات میں سے ہے، وہ را میٹیریل آئے، اس سے پروڈکشن ہو، اس پروڈکشن سے جو ہماری وسط ایشیا کی ممالک ہیں ان کو ہمارا برآمدات ہو، کیونکہ سی پیک اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ چائنا بائی روڈ چاہ رہا ہے کہ وہ وسطی ایشیا تک جائے، تو کیوں نہ ہم ابھی سے بنگلہ دیش کی تقلید کرتے ہوئے، بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا لیکن اس نے اپنی معیشت کو کدھر تک پہنچا دیا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا بھی بڑا مضبوط ہو گیا، لیکن ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے تاجروں کو نظر انداز کیا گیا اور انڈسٹریلسٹ اور صنعت کاروں کو جو ہے پریولیج دی گئی، ان کے لیے مواقع فراہم کیے گئے، ان کے لیے قرض دیے گئے اربوں خربوں روپے، اور پھر وہ معاف کروا دیے گئے، اور پھر وہی سیاست دانوں کی امبریلا۔ میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں لیکن چونکہ تاجر ہوں اور ایک درد مند تاجر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کے ساتھ جو یہ رویہ سلوک بالخصوص کراچی کے تاجروں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر 70% کے قریب وفاق کو جنریٹ ہوتا ہے ٹیکس، اس میں ایک بڑا حصہ اگر انڈسٹری دیتی ہے تو وہ چھوٹے تاجروں کے منوں میں منتی دیتی ہے۔ اگر چھوٹے تاجر، اور اس دفعہ ان کو بہت زیادہ کولیپس ہوگا، ریکوری میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی کیونکہ چھوٹے تاجروں کا کام گزشتہ 5-6 ماہ سے انتہائی ضبو حالی کا شکار ہے۔
اچھا، ایس ایم ایز کو یقینی طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بجا فرمایا. لیکن دوسری بات آپ نے جہاں تک کی کہ جو ہمیں بین الاقوامی یا چائنا سے یا ایشیائی ممالک سے کاروبار کے لیے مقامی کرنسیوں کا استعمال ہی تو ہم مشروط ہیں. جس طریقے سے پاکستان نے قرضہ لیا، آئی ایم ایف نے تو اس چیز کو مشروط کر دیا. یہ بات تو ناممکن سی، اس کے متبادل میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو نہیں کہ مقامی کرنسی میں کاروبار ہو، ممکنات میں سے نہیں، کیونکہ حکومت پاکستان پابند ہے. دوسرا متبادل کیا ہو سکتا ہے اس صورتحال کے پیش نظر آپ؟ نہیں، بہت شکریہ وقار صاحب. یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. سی پیک کے تحت یہ منصوبہ چل رہا ہے جو کہ پاک چائنا ٹریڈ ایک بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس چیز پر بات چیت ہوئی ہے اور چائنا گورنمنٹ اس چیز پر راضی ہے. اور موجودہ حالات کے سینیریو میں یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ڈالر پہ ڈالر بہت ہائی لیول پر جا رہا ہے اور پاکستان میں 168-70 کی لگ بھگ پر ٹریڈ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے جو خام مال آئے گا بھی صحیح، وہ ہمارے بارے میں نہیں ہوگا تو ہمیں پھر ایکسپورٹ کرنے میں پریشانی ہوگی نا. تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ اگر ایک منصوبہ بندی، ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے ساتھ اگر کام شروع کیا جائے اور وہ بھی ٹریڈ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کام شروع کیا جائے، آیا وہ جو مال آئے گا، خام میٹیریل آئے گا جس کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جائے گا، جس کو کہ یوان اور پاک روپیز کے تھرو منگوایا جائے گا. جیسے ایکسپورٹ فری زون کے اندر ہمارے ہاں ڈیوٹی نہیں دی جاتی اور مال بنتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹا پیمانہ ہے. اب ضرورت ہے کہ چھوٹی ٹریڈ کو فروغ دیا جائے تو اس سلسلے میں ممکنات ہے. دوسری بات آپ نے کہا ایس او پیز. دیکھیے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ آپ ماسک لگائیں، سینیٹائزر لگائیں، سینیٹائزر کے ساتھ ساتھ اسپرے کریں، اور وہ ایک گن آ رہی ہے میٹر ٹیمپریچر میٹر، انفرا ٹیمپریچر میٹر، اس کے ذریعے سے چیک کریں. الحمدللہ وہ مارکیٹ ہے جو آرگنائز مارکیٹ ہے، جن میں ہماری جامع مال سر فہرست ہے، جو کہ جدید تقاضوں کے مطابق بنائی گئی مارکیٹ ہے. اس کے اندر گیٹس پر ہم نے یہ تمام ایس او پیز پر عمل درآمد. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم عمل درآمد کریں تو ٹائمنگ تو ہمارے بھی وہی ہیں، اور جو عمل درآمد نہیں کر رہے اور جو بازار بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسٹال پتھارے ٹھیے لگے ہوئے، اس میں نہ کسی ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے. گروسری کے آئٹم کھلے تھے ان سخت دنوں میں جب یہ وبا بڑی، اس ٹائم پر بھی ہم نے بارہا کہا کہ اس طرف توجہ دیجیے، وہاں پہ حکومت کے نمائندے محکمہ صحت کی عملے کو لگائیں اور وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اسمارٹ لاک ڈاؤن چاہتی تھی، لاک ڈاؤن نہیں چاہتی تھی. لیکن غلطی ہو گئی کہ لوگوں کو اسمارٹ کر دیا اس نے. لوگ جو موٹے تھے وہ سب دبلے ہو گئے، پریشانی میں مدقوق ہو گئے بیچارے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی وہ کامیابی کا سہرا اسمارٹ لاک ڈاؤن کو دیتے ہیں کہ ہم نے کاروبار بھی کھلا رکھا اور کرونا وائرس کو بھی شکست دے دی. ہم اس کریڈٹ کو بھی ان کی طرف جانے دیتے کیونکہ وہ بھی ہم سے ہی ہیں، ہم ان سے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اسی طریقے سے کوئی اسمارٹ پیکج بھی لے کر آئیں جو ٹریڈرز کو ریلیف فراہم کرے، ٹریڈرز کے کاروبار کے اندر معاونت کرے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ فی الحال فی الفور بلا سودی قرضے دیے جائیں. احساس پروگرام کے تحت آپ ان لوگوں کو دیں پیسہ. میں یہ نہیں کہتا کتنے مستحق اور کتنے غیر مستحق، میں اس بحث پہ بھی نہیں جاتا، لیکن وہ لوگ جو آپ کی معیشت میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، جن لوگوں سے آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں سالانہ، آج وہ پریشانی میں ہے کرونا وبا کے باعث. آپ کو بیرون ملک سے امداد بھی ملی، آپ کے قرضے بھی مؤخر ہوئے، آپ نے ڈالر کی قدر بھی جو ہے وہ بڑھا دی اور روپے کی قدر گرا دی. ایسے میں جو ٹریڈرز کو مسائل کا سامنا ہے، اگر بلا سودی قرضے دیے جائیں اور آسان اقتصاد پر دیے جائیں، کوئی بانڈ لے لیا جائے، کہ ان کی جائیداد جو ان کے پاس موجود ہے اس کے ڈاکومنٹس لے لیے جائیں، لیکن دیے جائیں بلا سودی. کیونکہ ہم سود پر کاروبار کو شرعاً حرام بھی سمجھتے ہیں اور حرام ہے بھی. لہٰذا ہم کسی بھی قسم کا ابہامی قرض لینے کے لیے تیار نہیں جس میں سود کا شائبہ تک ہو. خصوصاً یہ انبیاء صدیقین کا تجارت کا پیشہ ہے اور ہم اسی وجہ سے تجارت میں آئے، ورنہ اور بہت سارے ذریعے ہیں کمائی کے، لیکن ہم نے اس کو یوں ہی پسند کیا کہ یہ رزق حلال کے جستجو، اس میں ہم اپنے مسائل اور مالی وسائل کے لیے سود کا سہارا لیں، یہ ممکنات نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا. ان لوگوں نے تو لے لیا جو 13% پہ لینے کے لیے بھی جائز سمجھتے تھے، انہوں نے تو 7% پہ لے لیا. لیکن نہ ہم 1% پہ راضی ہیں، نہ ہم 10% پہ راضی تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں بلا سودی قرضہ دیے جائے اور انشاءاللہ 100% ریٹرن ہوگا ان کا قرض، اور ملک کی معیشت میں تاجر پھر وہ کردار ادا کرے گا جو آج زبو عالی کا شکار ہے. انشاءاللہ اپنی سیاسی بصیرت، انتھک محنت سے
وہ کاروبار کو اس سٹیج پر لے جائے گا کہ نہ صرف ان کے قرض واپس کرے گا بلکہ اپنی معاشی حالت بھی بہتر کرے گا۔ بجٹ آپ کے سامنے ہے، موجودہ حکومت نے اپنا بجٹ پیش کر دیا۔ اپنے اہداف کے حصول کے لیے اگر حکومت پاکستان نئی بجٹ لاتی ہے اور اس میں کچھ آپ کس حد تک متاثر ہوں گے اگر وہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے اس نے نئے ٹیکسز عائد کر دیے تو ایس ایم ای سیکٹر کتنا متاثر ہوگا منی بجٹ سے؟ دیکھیے منی بجٹ تو حکومت کی اب وتیرہ بن گیا ہے، پہلے تو اسے گالی سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ ایک فیشن ہو گیا ہے منی بجٹ۔ دوسرا یہ کہ پہلے پیٹرول سال میں ایک دفعہ بڑھا کرتا تھا، اب پیٹرول 15 دن کے اوپر آ رہا ہے، پہلے مہینے کا ہوا تھا 15 دن پر آ رہا ہے۔ اس پہ جو ٹیکسیشن کی شرح ہے وہ ہوش ربا ہے، جتنے کا پیٹرول نہیں اس سے زیادہ ٹیکسیشن ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کا بل جو ہے اس کے اوپر ٹیکسیشن ہے۔ تو یہ تمام ٹیکسیشن تو پہلے ہی لیے جا رہے ہیں۔ منی بجٹ لانے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیبر طبقہ ہے جس کی تنخواہ 15 20 25 ہزار روپے ہے اس کا جینا محال ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زبو حالی کے شکار ہے، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں رہا، وہ غربت کی اور قرض کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، بیماری اور دکھ پریشانی کے اندر وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ ہیلتھ فیسلٹیز نام کی چیز ہمارے ہاں صرف دکھاوا ہے کہ 15 لاکھ ایک کرونا کے مریض پر تو خرچ کر دیے گئے، لیکن ایک غریب لیبر کی ڈیلیوری کے لیے جو ہے مزدور کے لیے کوئی کسی قسم کا ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دی گئی، بلکہ ہیلتھ کارڈ بنائے بھی گئے۔ تو میں نے کہا نا کہ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو، تو وہ حکومتی سطح پر جو ممبرز ہوتے ہیں، جو بھی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے ممبران اور کارکنان کو نوازتی ہے، عام عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تاجروں کی ایک ایسی ایسوسیشن بنائے جو ان تمام مسائل کے اوپر اپنی ٹیم ورک کرے اور ہوم ورک کرنے کے بعد پھر ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ حکومت تک پہنچائے بلکہ اپنی ذاتی سطح کے اوپر بھی کوئی ایسا نیٹ ورک تیار کرے جو کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ ابھی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو، الحمدللہ سیلانی ویلفیئر تو اپنی جگہ کام کر ہی رہی تھی، لیکن ٹریڈرز ایسوسیشنز بہت ساری نے اس موقع پر، جبکہ کرونا میں کاروبار بند تھا اور ڈیلی ویجز والے بہت پریشان تھے، ایسے میں گھر گھر راشن پہنچایا۔ حکومت سندھ تو دعوے اور وعدے کرتی رہی، میڈیا نے بہت اچھالا، وفاق کا سامان گوداموں میں سڑتا رہا، لیکن الحمدللہ ٹریڈرز ایسوسیشن کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مختلف ناموں سے اور راتوں کو 2 بجے 3 بجے مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا اور حقیقی معنوں میں وہ راشن تقسیم کیا جو قابل استعمال، ایسا نہیں ہے کہ گند کچرا بورے کے اندر بند کر کے اور بانٹ دیا گیا ہو۔ تو یہ میں خراج تحسین پیش کروں گا اس پلیٹ فارم کے تحت ان تاجر تنظیموں کو جنہوں نے مشکل حالات میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھا اور ان کی مالی بھی اور اجناس سے بھی خدمت کری۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بلا شبہ چھوٹے تاجر برادری جتنی تاجر تنظیمیں ہیں ملکی معیشت میں بہتری کے لیے پیش رہی ہیں۔ دلشاد بخاری صاحب، اگرچہ خاکم بدن مستقبل میں ماہ محرم الحرام کے بعد کرونا صورتحال خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگرچہ تھوڑی بڑھتی ہے، تو اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ یہ کاروبار کی بندش کی جانی پیش قدمی کی گئی تو آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے اگر حکومت نے کسی قسم کی انفارمیشن کے بغیر کوئی پابندی لگانے کی کوشش کری تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تاجر تنظیمیں دمادم مست قلندر کے اوپر مجبور ہوں گی، کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد، خودکشی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حقوق کے لیے پھر باہر نکلا جائے۔ ہم پرامن اور امن پسند شہری ہیں، ٹیکس پیئر شہری ہیں، ہمارے قطن حکومت کے ساتھ کسی قسم کی مہازارائی کوئی کام نہیں ہے ہمارا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے کام آئیں۔